خوش آمدید۔ اسلامی تاریخ ایسے حیرت انگیز واقعات سے بھری پڑی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو آج ہم کچھ ایسے ہی دلچسپ سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس معلوماتی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اور ہم شروعات کرتے ہیں سیدھا پہلے سوال سے۔ ذرا سوچئے، وہ کون سے پیغمبر تھے جو پورے 100 سال تک مردہ رہنے کے بعد اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گئے تھے؟ جی، تو اس کا جواب ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، تو چلیے اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، پیغمبروں کے خاندانی رشتے۔ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام آپس میں کس طرح جڑے ہوئے تھے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل بھی تھا، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، جو خود بھی اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ جی ہاں، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام والد اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے۔ اور یہ سلسلہ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد تھے۔ اگلا سوال بھی اسی خاندانی تعلق کے بارے میں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کس کے فرزند تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، لیکن کچھ روایات میں انہیں فرزند بھی کہا گیا ہے، جو اس وقت کی محبت اور بہت گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے بارے میں ایک سوال ہے۔ کیا حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے یا چھوٹے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے بھائی تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام ان سے عمر میں چھوٹے تھے، اور پھر آگے ان دونوں بھائیوں کی نسل سے ہی عظیم قومیں پیدا ہوئیں۔ چلیے اب ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں ہم انبیاء اور دوسری مقدس شخصیات سے جڑے کچھ خاص القابات اور اہم واقعات پر بات کریں گے۔ پہلا سوال ایک بہت ہی محترم لقب کے بارے میں ہے، ام الانبیاء یعنی نبیوں کی ماں۔ یہ لقب کن کا ہے؟ یہ عظیم لقب حضرت سارہ علیہ السلام کا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ ام الانبیاء کا مطلب ہے کی ماں۔ انہیں یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ ان کی نسل سے حضرت اسحاق اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے کئی انبیاء آئے۔ اچھا، اب ایک اور خاص لقب کے بارے میں جانتے ہیں۔ خطیب الانبیاء کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ خطیب الانبیاء کا لقب حضرت شعیب علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے نبیوں کے خطیب۔ یہ ان کی زبردست تقریر کرنے کی صلاحیت اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے مؤثر انداز کی وجہ سے تھا۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور بنیادی سوال ہے، وہ کون سے پیغمبر تھے جنہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے ماننے والوں کا نام مسلمان رکھا؟ یہ نام ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ انہوں نے ہی ہمارا نام مسلمان یعنی اللہ کا فرما بردار رکھا تھا۔ اور اب ہم آگے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، جس میں کچھ مزید دلچسپ اور منفرد سوالات شامل ہیں۔ تو اب ایک سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اس پہاڑ کا نام کیا ہے جہاں کلیم اللہ کا انتقال ہوا تھا؟ اسلامی روایات کے مطابق اس پہاڑ کا نام کوہ ابارم بتایا جاتا ہے۔ تو یہ تھے چند دلچسپ سوالات۔ میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کون سی معلومات ہمارے لیے بالکل نئی تھی۔ اسی طرح کے مزید معلوماتی تجزیوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہی دو 19 ایسی ہے جن سے بہت سے لوگ لاپرواہی باراتتے ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔